بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 کیا ہے جنوری ہے سن 2026 اور دن کون سا ہے؟ پیر کا دن ہے یا منگل کا دن ہے، اور ہم یہاں مدینہ منورہ میں اللہ کے حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری یہ مجلس بعد نماز فجر ہو رہی ہے۔ اس مجلس کے دوران میں پہلے خیال یہ ہے کہ ساتھیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بندے کی وہ کون سی خوبیاں ہیں مسلمان کی جن خوبیوں کی بنیاد پر غیر مسلم اسلام میں آتے ہیں اور بے دین مسلمان رائے ہدایت پاتے ہیں۔ غیر مسلم اسلام میں آتے ہیں اور بے دین لوگ دیندار بنتے ہیں، وہ کن اوصاف کی وجہ سے بنتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی نماز سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے روزے سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ یا آپ کے حج سے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ کون سی صفات ہیں جن صفات کی بنیاد پر غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور بے دین لوگ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو کر صحیح مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ ساری چیزیں آج رات میں کچھ تفصیل سے سویا نہیں ہوں، غور کرتا رہا کہ مدینہ طیبہ میں جو ریاست مدینہ پھیلی ہے اور اطراف عالم میں جو محبوب علیہ السلام کا دین پھیلا ہے، اس میں کیا وجوہات تھیں کہ ریاست مدینہ کی حد جو ہے وہ افریقہ کے جنگلوں تک اور یورپ کے دروازے تک اس نے دستک دی، اور حضور کی زندگی میں دین یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ کفار اسلام کی کس چیز سے متاثر تھے؟ اور اب بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ جب مسلمان ہونے کے بعد کسی خوبی کا ذکر کرتا ہے اسلام کی، تو وہ کس خوبی کا ذکر کرتا ہے؟ تو اس میں نے غور کیا ہے کہ انسان کی جو اللہ کے جو فرض کردہ ذاتی اعمال ہیں ان کا کوئی دخل نہیں اس میں سراسر ان کے اخلاق دیکھے جاتے ہیں، ان کا کردار دیکھا جاتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو عام طور پر اس وقت ہمارے جو فقراء سالکین بھی اچھے یہاں تک کہ پیر اور خلیفہ بن جاتے ہیں، تو انتہائی جو کمزوری ہوتی ہے وہ ان میں اخلاق کی، معاملات کی اور کردار کی، ان میں انتہا درجہ کمزور واقع ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے مراقبہ، ذکر، تلاوت یا باقی معمولات، اعمال، تہجد، بہت صفات والی باتیں ہیں، اور خاص طور پر مقتدا پیشوا کے لیے تو انتہائی ضروری چیزیں ہیں عبادات بھی، نماز کی جماعت کی پابندی ہو جی، اور تسبیحات ہوں، درود شریف ہو، تلاوت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منکرات سے بچتا ہو۔ یہ تو تقریباً ہم سب کے لیے ہر حال میں ضروری ہیں، لیکن وہ کون سی خوبیاں اور صفات ہوں گی جن صفات کی وجہ سے ایک طبقے کو ہم متاثر کریں گے اور لوگوں کو ہم دین کی طرف لائیں گے؟ ان میں ہمارا اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، اور اس دین کے اندر اکثر لوگ کمزور ہیں۔ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی ہیں کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، خاندان کے لوگوں کو ہم اسلام میں لا سکتے ہیں، دین پہ پکا کر سکتے ہیں۔
لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم سے ہماری اولاد بھی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم ان کو ڈنڈے سے اسلام سکھاتے ہیں، ہم ان کو نماز بھی سکھائیں گے تو ڈنڈے کے طور پر، یعنی ان کے ساتھ پریکٹیکل طور ہم اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، پریکٹیکل طور پہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، جس سے وہ ہمارے مذہب سے، ہمارے اسلام سے تنگ ہوتے ہیں، وہ سختی سے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمانی ایمان کے اندر تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر اچھے دینداروں کی اولادیں گمراہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو گھر کا جو سٹرکچر ہے نا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! ابھی ہمیں ایک خاتون یاد آئی ہیں جو بدھ مذہب، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے انقلاب برپا کیے ہیں، اور ان انقلاب برپا کرنے والے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں اس کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ خاتون چلتے 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 دیوبند آ گئی، ہندوستان پہنچی، اور ہندوستان میں بھی اس نے گاندھی سے بھی ملاقات کی اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ آخر کار وہ اسلام کے جو آفاقی نظام ہے، قرآن کا مطالعہ ہے، بہت ساری چیزیں وہ شیخ الہند کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ اب مجھے یورپ واپس نہیں جانا، مجھے کہیں رہنا ہے، تو اس سلسلے میں میری مذہبی رہنمائی کی جائے۔ تو انہوں نے کہا، پھر اس سلسلے میں اس نے کہا مجھے یہاں رہنا ہے تو ظاہر اسلام سیکھنا ہے تو مجھے نکاح کرا دیں میرا۔ تو حضرت شیخ الہند نے ان کا نکاح حضرت مولانا عزیر گل صاحب سے کرا دیا۔ حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریک ریشمی رومال میں نمایاں آدمی ہے۔ کالا پانی کی تاریخ میں حضرت شیخ الہند کے خدمتگاروں میں جو 2 خادم ساتھ گئے تھے بغیر کسی جرم کے، ایک شیخ الاسلام حضرت مدنی تھے اور دوسرے حضرت مولانا عزیر گل تھے۔ یہ حضرت مولانا عزیر گل شیرگڑھ کے رہنے والے تھے، وہ بیوی اس کی قبر شیرگڑھ میں ہے، وہ ساتھ آ گئی تھی بےدر۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بہت متاثر ہوئی مولانا عزیر گل سے، اور اس نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا انگریزی میں، اور جو اصل انگریزی زبان تھی اس میں اس نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا جو اب بھی موجود ہے۔ جب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ لکھا تھا تو اس ترجمے میں انگریزی زبان میں کہتے ہیں سب سے زیادہ استفادہ جو میں نے کیا وہ اسی خاتون کے اس سے کیا جی۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں کہ انہوں نے کچھ یادداشتیں سنا لکھی ہیں، اس میں اسلام کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے جس پہ اسلام نے ان پہ پکا کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہ تو مولانا عزیر گل کی نماز کا ذکر کیا اس میں، نہ مولانا عزیر گل کی عبادات کا ذکر کیا اس میں، سوائے اس کے کہ مولانا عزیر گل مہمان نواز سے خدمتگار تھے، لوگوں سے محبت سے پیش آتے تھے، اچھا تعلق رکھتے تھے۔ اس خوبی نے ان کو اسلام پر مضبوط کیا۔ اور آج کے اس دور میں ہمارے ہاں جو بڑی کمزوریاں واقع ہو گئی ہیں ان میں مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے، اکرام ختم ہو گیا ہے، ہدیہ ختم ہو گیا ہے، صدقہ ختم ہو گیا ہے، اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ کل جیسے اس شیخ نے جو حدیث بیان فرمائی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو کیا چاہیے، وہ کیا کرے؟ مہمان کا اکرام کرے۔ کتنی خاص بات ہے! اللہ پر، رسول پر اور قیامت پر جس کا ایمان ہو اس کی علامت کیا ہوگی کہ وہ کیا کرے گا؟ مہمان کا اکرام کرے گا۔ ہاں، تو آج کل مہمان کے اکرام میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسلام میں پکا کرنے کے لیے یا کسی آدمی کو دیندار بنانے کے لیے
اس کے ساتھ آپ کا یہ جو رویہ ہوگا وہ انشاءاللہ وہ اس کو دین پہ مضبوط کر دے گا۔ تو ہر ساتھی کو یہ چاہیے، امیر صاحب جاگو ذرا، ہر ساتھی کو یہ چاہیے کہ کم از کم وہ اس معاملے پہ غور فکر رکھے۔ یہ تبلیغ والے ساتھیوں کے بارے میں ایک ساتھی نے مجھے کہا، ایک آدمی کو صرف تبلیغ میں 3 دن لگانے کے لیے میں نے 40,000 کی چائے پلائی ہے، ایک دن بھی تبلیغ کا نام نہیں لیا۔ ایک دن بھی نہیں کہا کہ جماعت پہ جاؤ اور یہ کرو وہ کرو، صرف اس کو اکرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خاص طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہج دعوت تھا نا، آپ جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ نے قبائل کو اسلام کی دعوت نہیں دی فوری طور پر کہ آپ یہ کرو وہ کرو۔ جتنے قبائل تھے ان کو دسترخوان پہ جمع فرمایا، ان کو دسترخوان بچھایا، ان کو اکرام کیا اور اکرام سے ان کو قریب کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی اگر یہ چاہیں نا جی کہ ہمارے دوست احباب عزیز رشتہ دار، اب جیسے آپ لوگ صاحبان طریقت ہیں، صاحب نسبت ہیں، اب حلقے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار نوجوانوں کو، باقی نوجوانوں کو مہینے میں، ہفتے میں کبھی کھانے پہ، کبھی چائے پہ گھر بلا لیا، تھوڑی سی ان سے دین کی بات کر لی اور ان کا آپس میں آپ اپنے ساتھ جوڑ بٹھا دیا۔ جب جوڑ بیٹھ گیا تو انشاءاللہ وہ آگے چلتے رہیں گے۔ تو بہرحال اسلام کی جن خوبیوں سے بندہ متاثر ہوتا ہے نا، ان میں اس کا کردار شامل ہے۔ آپ جتنا مرضی ہے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں لیکن آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، چھوڑو یار ایسی فراڈی ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے، یہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ ابھی میرے ذہن میں اسلام کا جو حقیقی نقشہ ہے نا، جو ایک خاتون مسلمان ہوئی تھی نا جس کا نام ریڈلی تھا، ریڈلی کیا نام ہے، ریڈلی، اس کا اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی کس خوبی کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی؟ اس نے سے پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ جب میں طالبان کی جیل میں تھی، قید میں تھی، تو میری خدمت پہ جو مامور تھے نوجوان، وہ جب میرے لیے چائے کھانا ناشتہ لے کر آتے تھے ان کی نگاہ جھکی ہوئی تھی، یعنی وہ ایسے کھانا رکھتے تھے میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے وہ۔ اور دوسری بات اس نے یہ لکھی، جب میں اپنے وہ ایسا لباس جو میرے استعمال میں تھا، میں اپنے اس لباس کو 2 کے تار پہ ڈالتی یا دیوار پہ ڈالتی تھی تو وہ میرے لباس کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اور میں نے اس کا مشاہدہ کئی دفعہ کیا، اس کا مشاہدہ کئی بار کیا اس کا مشاہدہ کہ وہ میرے لباس کی طرف نہیں دیکھتے تھے اور میری طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس مذہب کے اندر اتنا حیا ہو، جس کے اندر نوجوانوں میں ایسی صفات ہوں، پتہ نہیں کون سی دولت ہے جو سینے میں ہے جس وجہ سے یہ بندہ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ، تو میں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں، میں نے اسی وقت اسلام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کسی اسٹیشن پر، جہاز میں، بس میں، ویگن اڈے پر کوئی بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو 10 روپے کی ٹافی لے کے دے دیتے ہیں نا، آپ کے لیے تو سمجھ نہیں آئی آپ نے 10 روپے کی ٹافی دی، لیکن آپ کے سولیے کا اور آپ کی داڑھی کا، آپ کے لباس کا تقدس جو ہے نا وہ بحال ہو گیا۔ اور وہ بچہ جو ہے نا آپ غیر محسوس طریقے سے داڑھی والوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا، پگڑی والوں سے محبت شروع کر دے گا۔ یہ اچھی صفات والے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، سمجھے نا جی۔ تو اسلام کی ان خوبیوں کو ابھی آپ اس سفر میں جو چیزیں سیکھنے والی ہیں نا، جو ہمارے آپس کا جو آنا سفر ہے، جو چیزیں سیکھنے والی ہیں ان میں سے صرف یہی نہ ہو۔ ایک بزرگ سے میں نے بڑی عجیب بات سنی کہ اخلاقیات کے جو لوگ سب سے زیادہ اچھا درس دیتے ہیں نا، اخلاقیات کا، اور سب سے بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں۔
سب سے بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں. اس نے میں نام نہیں لیتا، ایک آدمی کا بزرگ کا ذکر بھی کیا ہے، کیسے میں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر دیا. میں نے کہا یار اخلاق پر اتنی تقریر کرتے ہیں تو انسانیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے ملاقات کر لے. تو یہ ہماری عام طور پر نا جو زیادہ بزرگ بن جائے اس کے پاس بھی ہٹو بچو ہو جاتی ہے. مشائخ طریقت کے اندر بھی، اہل علم میں بھی، ان کے جو خدام ہوتے ہیں وہ بڑے پیر ہو جاتے ہیں. یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور اس سے بھی لوگ بڑے متنفر ہوتے ہیں. ہمارا دین یا ہماری جو وجود ہے نا، اس کو دعوت ہونا چاہیے، اس کو دعوت ہونا چاہیے. ہمارے اکابر، ہمارے بڑے بڑے لوگ ایسے جو اخلاقیات سے لوگوں کو متاثر کر دیتے تھے. علامہ انور شاہ صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو ایک مسلمان بھائی ٹرین میں واش روم میں گیا تو گند پھیلا کے آ گیا. بعد میں پیچھے سے انگریز گیا ایک، تو اس نے آ کے بڑی گالیاں بھی دی، بڑا جھڑکا یار یہ کیسے لوگ ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور کے واش روم کو اچھے طریقے سے صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اس کو کہا کہ آپ اب تشریف لے جائیں. یہ علامہ انور شاہ کسی بزرگ کے بارے میں منقول ہے یہ بات. خیر وہ اسٹیشن پہ گاڑی سے اترنے سے پہلے مسلمان ہو گیا. اگر آپ وہاں نماز پڑھتے اور کہتے دیکھو میری نماز کیسی ہے تو قطر مسلمان نہ ہوتا. تو یہ خوبیاں انسان کو اندر پیدا کرنی چاہیے اور اللہ سے التجا بھی کرنی چاہیے. نہیں تو ہنس کے بات کر لے کسی آدمی سے، اس کا حال احوال دریافت کر لے. آپ کا حال احوال دریافت کرنے سے اس کا حال ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن کم از کم آپ کے اخلاق کا کچھ حصہ اس تک پہنچ جائے گا. ابھی جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے، ابھی رمضان کے مہینے میں ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ہدیتاً ان کے لیے رمضان میں کس چیز کو بھیج دیتا ہے. روح افزا بھیج دیتا ہے، بیسن بھیج دیتا ہے، کھانے کی کوئی چیز بھیج دیتا ہے، اکرام کر لیتا ہے. یہ سے بات آج ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ بڑے نقصان کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے نا. عمر فاروق ہو اور کوئی نہ، پکوڑے سے آلو ہی پہ چھوڑ دے آدمی. آلو بہت خرچ ہوتے ہیں، ہاں نا. ہاں آلو بہت خرچ ہوتے ہیں. رمضان میں جتنا پکوڑا کھایا جاتا ہے، جتنا آلو کھایا جاتا ہے، سارا سال نہیں کھایا جاتا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز جس سے اگلے کا حوصلہ بڑھ جائے، دل بڑھ جائے، خوش ہو جائے. وہ آپ کی پھر داڑھی سے بھی متاثر ہے، آپ کے حلیے سے بھی متاثر ہے، آپ کے کام سے بھی متاثر ہے، آپ کی ہر دعوت سے متاثر ہوگا. وہ سمجھے نا جی. کردار کی دعوت. ہمارے وہ ہے نا، کیا نام تھا اس کا، اشفاق احمد جو ناول نگار تھا، قدسیہ بانو اس کی بیوی تھی. پہلے، آج کل تو ناول کہیں ختم ہو گئے، پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. پہلے زمانے میں پڑھتے تھے لوگ اس کو بہت. اس میں ایک اس نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. اس نے واقعہ لکھا ہے کہ ہم لندن میں تھے تو شام کے وقت پارک میں ٹہل رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو مغرب کی نماز کے وقت ہو گیا تو وہاں دیکھا کہ کچھ نوجوان تبلیغ والے تھے اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. مغرب کے وقت اذان دی اور جماعت میں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے نماز میں. تو وہاں جو مغربی کلچر میں مغرب زدہ خواتین گھر سے شراب پیے ہوئے شوہر سے مار کھا کر، جھٹکیں سہ کر، پتہ نہیں کن کن حالات میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی بار پریشان اور پھر رہی تھیں. ان کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن نماز میں پڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد اسلام کی بڑی بلی قسم کا خطاب اور دعوت اس نوجوان نے دی. اور یہ عورتیں بیٹھی سن رہی تھیں. جاتے وقت اس غیر مسلم خاتون نے اس نوجوان کو مسافر کے لیے ہاتھ دیا. اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. اس نے جب ہاتھ پیچھے کیا، اس خاتون نے پوچھا آپ نے کیوں کیا ہاتھ پیچھے؟ اس نے کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے. ہاں، یہ ہاتھ کیا ہے؟ میری بیوی کی امانت ہے.
تو یہ ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اچھا